غریب بہو کوئی کام نہیں کرے گی۔ بہو جلدی سے کھانا بنا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ یہی کہہ کے سنیتا ونیتا کی ساس کمرے سے باہر آتی ہے اور وہ کمرے سے باہر آ کے دیکھتی ہے کہ وہ دونوں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تم دونوں یہاں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہو، جلدی سے دوپہر کا کھانا بنا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تبھی سنیتا کہتی کہ ماں جی ہم نے ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو ناشتہ کیا ہے، آپ کو ابھی بھوک بھی لگ گئی۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کیسا ناشتہ؟ تم لوگوں کو پتہ ہے تم لوگوں نے کیسا ناشتہ دیا؟ ناشتے میں صرف چائے ہی تھی۔ تبھی وہ دونوں اپنی ساس سے کہتی ہیں ماں جی ہمیں ٹی وی دیکھنی ہے، آپ خود بنا لیں اپنے لیے کھانا، ہم سے نہیں بنتا کوئی کھانا وانا۔ تبھی وہ دونوں وہاں بیٹھ کے ٹی وی ہی دیکھتی رہتی ہے اور ان کی ساس کچن میں جاتی ہے، کھانا بناتی ہے۔ اور شام کو جب سیما کے بیٹے گھر آتے ہیں تو وہ سنیتا ونیتا کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھانا بنایا ہے تم لوگوں نے؟ تو وہ کہتی ہے آج آپ لوگ کھانا نہیں لے کے آئے۔ تبھی ان کا چھوٹا دیور کہتا ہے کہ بھابھی آج سارے ہوٹل بند تھے اس لیے ہم کچھ بھی نہیں لائے۔ تو اس کا سنیتا کا پتی کہتا ہے کہ آج تو کھانا تم دونوں کو ہی بنانا پڑے گا۔ تبھی ان کی ساس کہنے لگ جاتی ہے کہ تم دونوں سے تو کھانا بنتا نہیں ہے، روز روز باہر سے منگوا کے کھانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو کھانا۔ تبھی ونیتا کہتی ہے ہمیں تو کھانا بنانا نہیں آتا، لیکن وہ دونوں کچن میں جاتی ہے کھانا بنانے کے لیے۔ اور وہ سنیتا کا پتی کہتا ہے کہ ماں جی ہم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہوٹل بند ہے، ہم لوگوں نے جان بوجھ کے کہا ہے کہ یہ لوگ خود کھانا بنائے گھر میں، اگر ہم کب تک باہر کا کھانا کھاتے رہیں گے۔ کچھ دیر کے بعد کھانا بن جاتا ہے اور ٹیبل پہ لگا دیتی ہیں وہ دونوں۔ تبھی ان کی ساس کہتی ہے کہ یہ کیسا کھانا بنایا ہے، دال میں تو نمک ہے ہی نہیں اور سبزی میں نمک تیز ہے۔ سنیتا کا پتی کہتا ہے کہ روٹیاں بھی ساری جلی ہوئی ہیں۔ تبھی سنیتا کہتی ہے کہ ہم نے جیسا بھی کھانا بنایا آپ لوگ کھانا ہی پڑے گا، خود ہی کہا تھا کہ کھانا بناؤ، اب جیسا بھی بڑا ہے چپ چاپ کر کے کھا لو۔ تبھی سنیتا کا دیور کہتا ہے کہ بھائی ایسا کہتے ہیں کہ دال میں نمک کم ہے، اس میں نمک ڈال کے کھا لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جیسے کیسے کر کے کھانا کھا لیتے ہیں اور اسی طرح سے اگلی صبح کو دوبارہ پھر ناشتے میں وہ دونوں چائے بنا کے لے آتی ہیں۔ تبھی کچھ دیر بعد ان کی ساس سنیتا ونیتا کے کمرے میں جاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ بہو بچوں کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہ تو دھو دو۔ تبھی وہ دونوں کہتی ہے کہ ماں جی آپ کو پتہ ہے کہ ہم سے صاف نہیں دھلیں گے، جیسے ہم سے صحیح کھانا نہیں بنا، ایسے کرے کہ آپ خود ہی دھو لیں، اور آپ بچپن سے آپ ہی تو دھوتی آئی ہیں ان کے کپڑے، اب بھی دھو لیں گی تو کیا ہو جائے گا۔ تو ان کی ساس ماں کہتی ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے میں دھو لیتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کے غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگلے دن سب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تبھی سنیتا کی ساس کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ونود کے لیے بھی لڑکی دیکھ کے اس کی شادی کرنی چاہیے۔ تبھی سنیتا ونیتا کہتے ہیں کہ ماں جی دیور جی کے لیے لڑکی ہم ہی ڈھونڈیں گے۔ تبھی ان کی ساس کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی اور کام تو تم لوگوں سے ہوتا نہیں ہے، چلو یہی کر دو۔ پھر اگلے ہی دن سنیتا ونیتا دونوں تیار ہو کے جا رہی ہوتی ہے کہیں۔ تبھی ان کی ساس کہتی ہے کہ بہو کہاں جا رہی ہو تم دونوں، گھر میں سارا کام کرنے والا پڑا ہوا ہے، کوئی کام ہی کر لو۔ تو پھر ان کی بہو کہتی ہے کہ ماں جی کام آپ کر دینا، ہمیں باہر کام ہے، ہم باہر کام سے جا رہے ہیں، ونود کے لیے لڑکی دیکھنی تھی نا، ہم پنڈت جی کے پاس جا رہے ہیں اور انہوں نے کوئی لڑکی دیکھی ہے ونود کے لیے، ہم وہی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہمیں وہ لڑکی پسند آ گئی تو پھر ہم ان کے گھر رشتہ لے کے جائیں گے۔ تبھی ان کی ساس کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، جاؤ تم دونوں لڑکی دیکھ کے آؤ، میں تو یہی کروں گی دعا کہ لڑکی اللہ کرے ایسی ہو جو گھر کے سارے کام کرنا جانتی ہو، اور تم دونوں جیسی تو بالکل بھی نہ ہو۔ تبھی سنیتا ونیتا چلی جاتی ہے پنڈت جی کے پاس، وہ کہتا ہے کہ میں نے بالکل ویسے ہی لڑکی ڈھونڈ لیا جیسی آپ دونوں نے مجھے ڈھونڈنے کو کہی تھی۔ یہیں سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ایک غریب گھر ہے، ان کی بیٹی ہے بیٹی ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ تبھی سنیتا ونیتا اپنی ساس کو اس لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ ان کے گھر رشتہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ تبھی سیما کہتی ہے کہ بیٹا تم نے کھانا تو بہت اچھا بنایا اور مزیدار بنایا، مجھے تو بالکل ایسی ہی بہو چاہیے تھی۔ تبھی سیما کہتی ہے کہ بہن جی آپ کی بیٹی تو بہت سنسکاری ہے۔ اگلے ہی دن سنیتا اور ونیتا اپنے کمرے میں کھڑی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ سنیتا ونیتا سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا کہ ہم نے اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈی اور غریب لڑکی ہے، اور اب ہم اسے اپنے سارے کام کروائیں گے، گھر کا کھانا بھی کام کاج بھی سارا وہی کرے گی اور ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گی۔ ونیتا کہتی ہے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ تو ہمارے کپڑے بھی دھو دیا کرے گی۔ تبھی ان کی ساس کمرے کے باہر کھڑی ان کی باتیں سن لیتی ہے۔ سیما دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ ان دونوں نے اس لیے لڑکی پسند کی ہے ونود کے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد ونود اور ممتا کی شادی ہو جاتی ہے اور ممتا بہو بن کے اس گھر میں آ جاتی ہے اور اسے اگلے ہی دن
جب پہلی رسوئی ہوتی ہے تو ممتا سب کے لیے کھانا بناتی ہے اور کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ بہو تو نے تو بہت مزیدار سا کھانا بنایا ہے، بہت ہی سواد ہے تمہارے ہاتھ میں تو۔ اگلے دن جب سنیتا ونیتا کمرے سے تیار ہو کے باہر آتی ہیں تو وہ آ کے دیکھتی ہے کہ ٹیبل پہ کچھ کھانے کو ہی نہیں ہوتا ناشتے میں۔ تبھی وہ ممتا سے کہتی ہے کہ کیا ہوا دیورانی جی، آپ نے کھانا نہیں بنایا؟ تبھی ان کی ساس کہتی ہے کہ ممتا ناشتہ نہیں بنائے گی۔ تبھی سنیتا کہتی ہے کہ کیوں ممتا ناشتہ کیوں نہیں بنائے گی؟ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ تم دونوں بھی تو گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، تو وہ اکیلی کیوں کر کے کام کرے؟ تبھی وہ ان کو سخت لہجے میں کہتی ہے کہ جاؤ تم دونوں ناشتہ بنا کے آؤ، اگر تم دونوں کھانا نہیں بناؤ گی تو پھر میں تم دونوں کو اس گھر سے نکال دوں گی، اور تم دونوں کے بیگ تو میں نے پہلے ہی پیک کر رکھے ہیں۔ سنیتا ونیتا ساس کی باتیں سن کر چونک جاتی ہیں۔ انہوں نے پہلی دفعہ اپنی ساس کا یہ لہجہ دیکھا ہوتا ہے۔ وہ دونوں جلدی جلدی سے اٹھ کے ناشتہ بنانے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ممتا اور اس کی ساس دونوں ہال میں آتی ہے تو وہ دونوں سنیتا ونیتا پھر سے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی ان کی ساس کہتی ہے کہ آج کے بعد اس گھر میں کوئی بھی ٹی وی نہیں دیکھا گا، جو کچھ بھی دیکھنا ہے اپنے موبائلوں پہ دیکھ لیا کرو۔ سیما اپنی بہو سے کہتی ہے کہ جلدی سے ٹی وی بند کرو اور جا کے گھر کے کام کرو۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ ممتا بھی تو گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی۔ تبھی ممتا کہتی ہے کہ دیورانی جٹھانی جی، میں تو کام کرنا چاہتی ہوں لیکن ماں جی مجھے کوئی کام کرنے دینا ہی نہیں دے رہی۔ تبھی ان کی ساس ان دونوں کو پھر سے دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دونوں جا کے کام کرو ورنہ میں تم دونوں کو گھر سے نکال دوں گی۔ تبھی وہ دونوں ڈر جاتی ہیں۔ وہ جا کے واش روم میں کپڑے دھونے کے لیے جا کر دیکھتی ہیں تو وہاں پہ واشنگ مشین ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ پھر سے واپس آتی ہیں اپنی ساس کے پاس اور آ کے پوچھتی ہیں کہ ماں جی مشین ہی نہیں پڑی واش روم میں، وہ کہاں گئی؟ تبھی ان کی ساس کہتی ہے کہ وہ تو میں نے بیچ دی کباڑی کو، تم دونوں ہاتھ پہ ہی کپڑے دھو۔ سنیتا ونیتا اپنی ساس کی باتیں سن کے پھر سے پریشان ہو جاتی ہے تو ممتا جو ہے سیما سے کہتی ہے کہ ماں جی مجھے سے جٹھانیوں کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی، آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہیں؟ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ بہو تجھے کچھ بھی نہیں پتہ، وقت آنے پر تجھے سب پتہ چل جائے گا۔ اس طرح سے سنیتا ونیتا گھر کے کام کرنے لگ جاتی ہیں اور انہیں کھانا بنانا بھی آ جاتا ہے۔ وہ سب کے لیے کھانا بھی بناتی ہیں اور سارے کام بھی کرتی ہیں۔ تبھی پھر ایک دن سب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو تبھی سنیتا ونیتا کی ساس ان سے کہتی ہے کہ بہو میں نے تم دونوں کی ساری باتیں سن لی تھی کہ تم لوگ ممتا کو اس لیے لے کے آئے ہو تاکہ تم غریب بہو سے کام کروا سکو اور خود آرام سے مزے کر سکو۔ تبھی میں نے تم دونوں کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب کیا تاکہ تم دونوں کو کام کرنے لگے۔ تبھی سنیتا کہتی ہے کہ ماں جی آپ جو بھی کریں گی ہمارے بھلے کے لیے ہی کریں گی۔ تبھی ان کی ماں کہتی ہے اب اس طرح سے تم دونوں کام کرنا بھی سیکھ گئی ہو۔ تبھی سنیتا ونیتا کہتی ہے کہ ہاں ماں، ہماری آلس بھی ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہی میں نے ممتا کو بھی کام کرنے سے روک رکھا تھا، اب سے ممتا بھی تم دونوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائے گی۔ اس طرح سے وہ تینوں خوشی خوشی کام کرنے لگ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سب بہت خوش رہنے لگ جاتے ہیں۔